جانی ہے، اپنی موت کو یاد کر، سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر کہ قرآن ابو سفیان کے گھر اترا تھا یا عمران کے گھر اترا تھا۔ قرآن قبلہ اشارے کرتا گیا، بندوں نے اس کے 73 مطلب نکالے، ایک ایک اشارے کے 73 مطلب۔ اس سے مزید آسان کر کے پھر بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ہاکر ہوتے ہیں یہ سواریاں بٹھانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اڈا رجسٹرڈ تھا اسلام کے نام، گاڑی اس میں کھڑی تھی اسلام والی، روٹ تھا اس کا جنت۔ اس اڈے پہ اسلام والی گاڑی پہ جس سواری نے چڑھ جانا تھا، سامان بھی محفوظ رہنا تھا، بندہ بھی جنت میں پہنچ جانا تھا۔ کئی بے ایمانوں نے حضور کے جانے کے بعد اسی اڈے پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی۔ ان کے ہاکر بڑے تیز تھے، یہ چڑھیندے کی وینتے لہیندے کی وینتے، اس کے جو ہاکر تھے وہ بڑے تیز تھے۔ وہ شور مچا دیا، جنت 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 جنت۔ بھئی ایک گڈی بھی جنت سے جا رہی ہے، سادہ سواریاں چڑھتی گئیں، سامان انہوں نے چھت پہ پھینک دیے، وہ اس روٹ پہ لے کے گئیں جس رستے پہ شیطان نامی ڈاکو کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نماز روزے والا سامان بھی لوٹ لیا اور سواری بھی جہنم میں پہنچ گئی۔ یہ دنیا کا سفر نہیں کہ 150 میل غلط چل جائے گا تو پھر واپس آ جائے گا، ادھر کا رستہ ہے 1 وے۔ مرضی کی گاڑی میں بیٹھ، لیکن پہلے ڈرائیور کی شکل دیکھ۔ جو بیچارہ خود جنت میں نہیں جا سکتا وہ تجھے جنت میں کیسے لے گا؟ حیدری جھگڑا فساد تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ کسی پہ طنز کرے یا اپنے گھر سے بات کرے۔ اپنے گھر سے نہیں، رحمان کے قرآن سے آیت پڑھی، تمہیں اس کی قسم جسے مانتے ہو۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے، میں سامنے موجود ہوں، ممبر موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، قرآن اٹھا کے لے آئے، کوئی حافظ قرآن تشریف فرماؤ، کوئی ناظرہ ہو، اللہ فرما رہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ میرے حبیب محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج خاص دن میں کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ بس یہ میرا عنوان ہے، یہ میرا موضوع ہے جس میں میں طالب علمانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہو یوم تو کوئی دن، اللہ نے خاص فرمایا الیوم، خاص دن۔ پہلے دن تلاش کر، یہ دن ہے کون سا؟ مفسروں کے سر پہ قرآن رکھ، تاریخ بتانے والوں سے پوچھ، روزی روٹی کے پیچھے مجمع بازی کر کے عوام کو لڑانے والے سے نہ پوچھ۔ قرآن پڑھ بھی صحیح، سر پہ رکھ بھی صحیح۔ اور پھر سے اصل میں جھگڑا کیا ہے، گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ بھئی کسی پاک جگہ سے کھاتا ہے، اسے بندہ لپیٹ کے سنبھال کے رکھ دے۔ بھئی سونے دی جا تو کھاتا ہے، مکہ شریف سے کھاتا جائے کسی بندے کو، اس کا کیا حق بنتا ہے؟ اسے چوم کے لپیٹ کے اوپر رکھ دے، لنگ دیا ٹپ دیا چمدا جاوے۔ حکم ہے اسے پڑھ، پڑھنے کا مطلب ہے سمجھ، سمجھنے کا مطلب ہے عمل کر۔ رٹے مار تو قرآن نہ پڑھ، کیونکہ قرآن طوطے بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن یہ جن کے چہرے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔
قرآن تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، ہدایتوں کے لیے نازل ہوا۔ اس کو جب تک سمجھے گا نہیں کہ تجھے رحمان نے کہا کیوں، پتہ کر الیوم کیا ہے۔ الیوم کر کے جو آیتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین اکمل ہو گیا۔ یہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، پنجابی میں، سرائکی میں مکمل ہو گیا۔ مکمل اس کا صحیح ترجمہ نہیں، مکمل اور ہے، کامل اور ہے، اکمل اور ہے۔ کوئی ایسا کام کیا ہے نبیوں کے سلطان نے کہ رحمان کو سند نازل کرنی پڑی کہ آج دین اکمل ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں اللہ نے تم پہ نعمت تمام کر دی۔ یہ ایک آیت تو بندے بندے نے سنی ہوئی ہے، اور ایک حال بھی سنا ہوا ہے کہ سب سے سخت ترین دن ہے قیامت۔ اتنا سخت دن ہے کہ باپ بیٹے کے پاس سے گزر جائے گا اور ایک دوسرے کو نہیں پہچانے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سورج چھوا نیزے پہ ہوگا، زلزلے آئیں گے، پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، سورج چاند ستارے ٹوٹ کے گر رہے ہوں گے۔ ڈرو نہیں، مشکل سے وہ گھبرائے جس کا مشکل کشا نہ ہو۔ اس مجمع میں میں دیکھا، اس مجمع میں ایک بندہ ایسا نہیں، ایک بندہ جو میرے اس بیان کی مخالفت کرے کہ یہ نہیں ہونا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوگا، سورج چھوا نیزے پہ ہوگا، پہاڑ ہوا میں ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، عزتوں والوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں۔ یہ میرے آپ کے بنائے ہوئے عزت والے نہیں، عیسیٰ و موسیٰ جیسے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بڑے بڑے خشیت الہی کا شکار ہوں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اور سوال مخلوق ہونے کی حد میں کرتا ہوں، اور بندہ ہو کے عاجزی سے کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ آپ کا دل کرے تو میرے ساتھ ہو جانا۔ معبود اتنی طاقت کسے دکھا رہا ہے؟ ہماری حیثیت دیکھ، ہماری اوقات دیکھ، بخار ہو جائے تو ہماری ہائے ہائے نکل جاتی ہے۔ یہ زلزلے برپا کر کے، یہ سورج چھوا نیزے پہ، یہ پہاڑ اٹھا اٹھا کے ادھر پھینک رہا ہے، یہ زمین تانبے کی طرح گرم کر رہا ہے، آخر کیوں؟ جواب آیا میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اے نعرہ دسیندے پہ کئی بندیاں تے جن قیامت دے حال دا اثر کھڑا ہے۔ یسألونک عن النعیم، میں نے نعمت کے بارے میں پوچھنا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں اتنی سختی کروں گا کہ میں نعمت کے بارے میں پوچھوں۔ اب مولوی صاحبان نے پینترے بدلے، انہوں نے نعمت کے ترجمے کرنے شروع کیے۔ پہلے بندے نے کہا نعمت دا مطلب روٹی۔ بھائی یعنی قیامت والے دن مجمع اکٹھا کر کے، آدم سے لے کے قیامت تک کا مجمع، زمین گرم کر کے، جب باریت کی مسرت پہ بیٹھ کے مخلوق سے پوچھے گا کتنی روٹیاں کھائی تھی۔ یہ بندے سنی شیعہ بن کے سنے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کملی والے کے نام پہ، آقا دو جہان کے نام پہ، سید عرب کے نام پہ، مدینے والے کے نام پہ ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھتا ہوں، سادے بندوں سے پوچھتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں بھی جب غیرت اور شرافت ختم ہو چکی ہے، میں نے کوئی بدتمیز بندہ بھی نہیں دیکھا جو روٹی کھلا کے اگلے دن سڑک پہ کھڑا ہو کے حساب مانگے۔ انصاف کرائے جڑے بندے تشریف فرما۔
ٹوکے والے تو صحیح توجہ فرمایا کرو تھوڑا. کیوں جناب؟ ہے کوئی بندہ جو آج کسی کو اپنے دروازے پہ روٹی کھلائے، 2 دن بعد چوک پہ کھڑا کر کے اوے تم میرے گھروں روٹی کھا دی؟ انصاف کرے. 2 علم ہیں تواڈے سامنے، بھاویں شیعہ ہو تے بھاویں سنی. جس گل دی توقع رزیل تو نہیں کریم تو کی میں رکھی جا سکتی. جو کام بخیل مخلوق نہیں کرتی وہ کام قبلہ کریم خالق کیسے کر سکتا؟ اس نے تو دوست کو بھی کھلایا، دشمن کو بھی کھلایا. موسیٰ علیہ السلام رحمان سے کہتا رہا پروردگارا بڑا کرتا ہے فرعون، بڑی چیخیں مارتا ہے کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں. تو 2 دن فرعون کی روٹی بند کر تاکہ اسے پتہ چلے رب تو ہے یا یہ ہے. آواز قدرت ہے موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا بھول گیا. غور ہے یہ نہیں سنتا؟ اگر فرعون بندہ ہونا بھول گیا میں اللہ ہونا بھول جاؤں. اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں، ایک رزق، ایک مغفرت. ایک کتنی چیزیں جناب؟ ایک رزق، ایک مغفرت. علی فرماتے ہیں ایک کا وعدہ اس نے سب سے کیا، اس کا نام ہے رزق. دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی. جڑے چپ کر گئے ہو بندہ ہسپتال اپڑ ونجے یہی اپڑ ونجے نا تو میں اگو اللہ تو رنگ لاوے. رنگ تو صفا تے مروا والے بنے کھڑے نا جی. اتنا بیمار ہو جاوے کہ منہ تو کھا ہی نہیں سکتا کہ سا جنہن. کوئی ایڈا وعدے دا پکا ہے ہوں نک دے نال ہی رزق پہنچا رہے. غور ہے یہ نہیں؟ کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ کیا. یہ جو بندے اس سے ناراض رہتے ہیں، کئی بندے اس سے ناراض بھی رہتے ہیں جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتے. ناراضگی کے کئی ذریعے ہیں. ایک ذریعہ بتاتا ہوں. کسی بندے کو جا کے شکایت کرنی، دعا میں بہو منگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ساری کیوں نہیں سنتا. یہ لفظ آنکھ باندھے نا جی غلطی ہے بھائی. دعا میں بہو منگی ہے، پتہ نہیں اللہ صحیح ساری کیوں نہیں سنتا. علی فرماتے ہیں کس کی شکایت کس سے کر رہے؟ جیتے آواز ویسی ہو بندہ بولو. غور ہے. رحمان دی شکایت بندے نہ، قدیر دی شکایت مجبور تے محتاج نہ. جنو آدھا بھی ہے او کے کر لسی. غور ہے یہ نہیں؟ اب پھر کئی بندے کہہ بیٹھتے پتہ نہیں ایسا کیڑا گناہ کیتے. آخر دے رنگ انجن جی میں معصوم ہوئے. اس کو پہچان، اس کریم کو پہچان جس نے گندم کے دانے کے سینٹر میں لکیر مار کے دی. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ قبلہ اس فکرے کوئی بندے نہ سمجھے پھر میرے سمجھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. کبھی رحمان سے پوچھ اس نے ڈیزائن بنایا ہے گندم کے دانے پہ؟ بڑے سے بڑا فائدے اٹھانے والا، بڑے سے بڑا مطلب پرست، بڑے سے بڑا سٹاک کرنے والا، بڑے سے بڑا مال رکھ کے پھر قیمتی بیچنے والا،
سال سے زیادہ دانے اکٹھے نہیں کر سکتا. توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ بندہ آیا تھا جناب امیر کی خدمت میں. اس نے کہا مجھے اللہ سے 3 شکایتیں. شکایت اللہ سے آیا علی کے بوس. پہلی شکایت یہ ہے کہ موت کیوں دیتا ہے. دوسری شکایت موت دیتا ہے تو مردوں کو دفن کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے. ایڈے پیارے سادے تیادے پور دو. توجہ ہے یہ نہیں؟ تیسری شکایت ہمیں کہتا ہے کہ رزق کی عزت کرو. خود گندم میں کیڑا کیوں لگا دیتا ہے. اعتراض رحمان میں تھے، جواب فرزند عمران دے رہا تھا. ابو طالب کا بیٹا مسکرا کے فرماتا ہے تو اس کی رحمتوں کو سمجھا ہی نہیں. اس کی رحمتوں کو تو سمجھا ہی نہیں. اگر وہ موت نہ دیتا تو تم ایک دوسرے سے محبت کیسے کرتے. سیانے بندے نے یہ گل سمجھا سے. یہ ایک دوسرے میں جو محبت ہے یہ بھی موت کی وجہ سے. پھر فرمایا دفن کرنے کا حکم نہ دیتا تو تمہارے گھر لاشوں سے بھر جاتے. باپ کی لاش پیاری ہوگی پر دادے کی تو پیاری نہیں. کیا فائدہ. گندم میں کیڑا کیوں لگاتا ہے. علی نے فرمایا کریمی سے کیڑا نہ لگاتا ہوں تو امیر جمع کر کے رکھ لیتے، تجھے سونے کی قیمت میں بھی روٹی نہ ملتی. اس نے رزق کا وعدہ کیا. لڑائی اس وقت ہوتی ہے اس نے روٹی کا وعدہ کیا، ہم اس سے پیسے مانگتے. کئی بندے اتنے پیسے مانگتے ہیں پھر پیسے مل جاتے ہیں روٹی اٹھ جاتی. اس فکر سے تو بالکل توجہ نہیں فرمائی. دولت آ جاتی ہے رزق اٹھ جاتا. بینک بھرے پڑے ہیں، جیبیں بھری پڑی ہیں، روٹی کھاؤ جی میں گولی کھا لی. غور ہے کہ نہیں؟ اس نے وعدہ کیا میں رزق دوں گا. دوسری چیز مغفرت